اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور توفیق سے ہمارے عقائد کے حوالے سے آج غالباً 19ویں ٹاپک پہ میں بات کروں گا۔ اسلام کی عبادتیں جو عام مسلمان انجام دیتے ہیں کہ اشیاء بھی وہی عبادات انجام دیتے ہیں یا شیعوں کی عبادات کچھ اور ہیں؟ تو اس حوالے سے میرے استاد محترم اور ہمارے بزرگان سب کے سب فرماتے ہیں کہ وہ عبادتیں کہ جن کی قرآن اور سنت میں تاکید کی گئی ہے، ہم شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو انجام دینا چاہیے۔ البتہ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں اور کچھ واجبات ہیں۔ ہمارے فقہ اور ہمارے شیعوں کے پاس مستحب، سنت، نفل تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی جس کو انجام دینا بہتر ہے، لیکن اگر ترک کیا گیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ جیسے نماز تہجد ہے، پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو کچھ اس قسم کی عبادات ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو واجب ہیں۔ ہم شیعوں کے پاس واجب اور فرض دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی جس کو انجام دینا ضروری ہے، اگر اسے ترک کیا گیا تو یہ گناہ محسوب ہوگا اور اس کے ترک کرنے پر سزا ملے گی۔ تو اب جو واجب عبادتیں ہیں ان میں سے چند اہم عبادتوں کا میں ذکر کروں گا۔ نماز فقہ جعفریہ کے مطابق 5 ٹائم کی واجب ہے۔ فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ تو یہ 17 رکعت نماز ٹوٹل بنے گی اور 5 نمازیں ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کے اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید میں بار بار ہم اگر دیکھیں گے تو ہمیں یہ حکم ملتا ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، یا آسان ترجمہ کریں نماز پڑھیں۔ اچھا، حتیٰ کہ ہم تو اس عقیدے کے بھی قائل ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھیں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مشرکین میں سے ہو جائیں گے۔ اب مشرک کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے مشرک ہیں جو اپنے منہ کے ذریعے مشرکانہ عقائد کا اظہار کرتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا مشرک قولی نہیں ہے، البتہ عملی مشرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھو، شیطان نے کہا کہ نماز نہیں پڑھو۔ اب اگر یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ فرمان برداری میں عملی طریقے سے اس نے شیطان کو بھی جو کیا وہ شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اہم اور واجب وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو شخص پابند ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دے گا۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دانہ بھی زکوٰۃ کا نہ دے تو قیامت کے دن اس دانے کو اژدہا کی صورت میں قرار دیا جائے گا اور وہ اژدہا اس کے گردن میں لپیٹ دی جائے گی، ینحشو، وہ اسے جو ڈستی رہے گی، حتیٰ یفرغ من الحساب، یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ انتہائی اہم چیز ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یا کہیں پر ملتا ہے الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے وہ جہنم سے بچانے کی ڈھال ہے۔ اور عبادت جس کی تاکید کی گئی ہے حج ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہوتا ہے دین کے لحاظ سے، باقی اگر آپ مزدوری پہ حج لینا چاہتے ہیں یا وہ الگ بات ہے۔ تو 1 مرتبہ حج اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت مالی اور جسمی ہو۔ اب وقت مزید وضاحت اگر کرنا چاہیں تو شاید پروگرام لمبا ہو جائے۔ حج نہ کرنے والوں کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، رسول اکرم نے فرمایا یا علی من صوف الحج حتی مات یہودیا او نصرانیا، اے علی
जिस पर हज वाजिब हो जाए और हज में टाल मटोल करता रहे यहाँ तक कि वो हज किए बगैर मर जाए, तो वो उसकी मौत मुसलमानों वाली मौत नहीं, या ईसाई वाली मौत है या यहूदी वाली मौत है। और उसके अलावा हमारे पास जिहाद भी इबादत में शामिल है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर भी इबादत में शामिल है, और बहुत सारी नेकियां हैं जो इबादत में शामिल हैं। अलबत्ता इबादत के तौर तरीके में हमारा और हमारे बरादरान का कुछ जुज़ई इख्तिलाफ हो सकता है। मसलन हम हज में तवाफ़ निसा करते हैं, हमारे बरादरान नहीं करते हैं। इसी तरीके से हम नमाज हाथ खोल कर पढ़ते हैं, वो हाथ बांध कर पढ़ते हैं। तो जुज़ई इख्तिलाफात शिया सुन्नियों में भी हैं। फिर ख़ुद अहले सुन्नत के 4 फ़िरके हैं, हनफी, हम्बली, मालिकी, शाफी, उनमें भी इख्तिलाफ है। तो ये फ़र्ई और जुज़ई इख्तिलाफ़ों का होना ये इस बात की दलील नहीं है कि हम और उनकी इबादत में इख्तिलाफ है। नहीं, इबादत सब मुसलमानों की एक जैसी हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला हमें अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत के अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।